الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. صدق اللہ العظیم. مذہب اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور وہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مرحلے اور ہر شعبے میں انسانیت کی مکمل رہبری اور رہنمائی کرتا ہے. لیکن ایک عام سی بات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو گئی ہے کہ اسلام کا سیاست سے اور حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سیاست اور حکومت کے متعلق اسلام میں تعلیمات اور ہدایات موجود نہیں ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سیاست دین سے علیحدہ کسی چڑیا کا نام نہیں، بلکہ سیاست شریعت اسلامیہ کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور زندگی کے اس اہم ترین شعبے سے متعلق مذہب اسلام میں روشن ہدایات اور تعلیمات موجود ہیں. بلکہ اسلام نے تفصیل کے ساتھ بہترین نظام حکومت اور خوشگوار سیاست کے اصول بتائے ہیں. ہاں، البتہ وہ سیاست جو ذات پات کے نام پر کی جائے، دین و دھرم کے نام پر کی جائے، جو اپنے مفاد کے لیے کی جائے، جس میں قوم و ملت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نہ ہو، جس کی بنیاد جھوٹ پر ہو، دھوکے دھڑی پر ہو، فریب پر ہو، جس میں غریبوں کا، مزدوروں کا خون چوس لیا جائے اور جس کی بنیادوں میں مخالفین کا لہو شامل ہو، ایسی سیاست کی اسلام میں نہ کل کوئی گنجائش تھی، نہ آج کوئی گنجائش ہے اور نہ آئندہ کبھی ایسی سیاست کی گنجائش رہے گی. وہ سیاست جو عدل و انصاف پر مبنی ہو، جو مساوات اور برابری کی بنیادوں پر قائم کی جائے، جس میں کوئی تفریق نہ ہو سیاہ و سفید کی، کالے گورے کی، امیر و غریب کی، ایسی سیاست اسلام میں نہ صرف یہ کہ محمود ہے بلکہ مطلوب اور مقصود ہے. انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین، ان کے ماننے والے اسی طرح کی سیاست کرتے چلے آئے ہیں. انہوں نے جہاں ایک طرف اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، قبر، حشر، نشر، قیامت، دوزخ، جنت اور مذہب کی تبلیغ کی ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حکومت اور سیاست کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی. انہوں نے ظلم و ستم کے اندھیروں میں اور تاریکیوں میں محبت، اخوت، بھائی چارگی کے دیپ جلائے ہیں. انہوں نے ہمدردی، غمگساری کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں اور خلافت الہیہ اور حکومت خلافت راشدہ کی شکل میں دنیا کے سامنے ایک بہترین نظام حکومت پیش ہی نہیں کیا، بلکہ دنیا کے ایک بڑے حصے پر اس کو قائم اور نافذ کر کے بھی دکھایا ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے. اس کی آزادی میں ہم نے یعنی مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. اس کی بنیادوں میں ہمارا خون شامل ہے. جہاں اوروں کا پسینہ بھی نہیں بہا، وہاں ہمارا خون بہا ہے اور ہم نے اس کو اپنے خون جگر سے سینچا اور گلستہ بنایا ہے. جب یہ ملک آزاد ہوا تو اس ملک کا دستور اور آئین سیکولر اور جمہوری روایات کے مطابق تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کے اندر ترمیمات کی جاتی رہیں. مسلمانوں کو ان کے آئلی حقوق سے محروم کرنے کی سازشیں اور کوششیں کی جاتی رہیں،
لیکن غنیمت ہے، ابھی ہمارے پاس ووٹ کا حق ہے۔ اسی جمہوری دستور نے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے ہر شہری کو ووٹ کا حق دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ووٹ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ صرف یہی ایک طاقت ہے جس کی بنیاد پر آپ مظلوموں کو، کمزوروں کو، غریبوں کو اور جن کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا ان کو انصاف دلا سکتے ہیں۔ اسی ووٹ کی بنیاد پر اور اسی طاقت کا استعمال کر کے آپ ظالم کے پیروں میں بیڑی ڈال سکتے ہیں۔ اسی کا استعمال کر کے آپ اچھوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اسی طاقت کا استعمال کر کے آپ سیکولر ذہنیت کے حامل افراد کو کرسی اقتدار تک پہنچا سکتے ہیں، اور جو فرقہ پرست ذہنیت کے حامل افراد ہیں ان کو اقتدار سے اور حکومت سے بے دخل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنے اس حق کا 100% استعمال کریں اور صحیح استعمال کریں۔ یہ صرف دنیاوی مسئلہ نہیں ہے بلکہ شرعی ذمہ داری بھی ہے، ملکی ذمہ داری بھی ہے، قومی ذمہ داری بھی ہے۔ ہم ایک جمہوری نظام سے وابستہ ہیں، جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہمارا یہ حق ہے اور فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اس حق کا صحیح استعمال کریں اور اپنے آنے والے وقت سے اور مستقبل سے کھلواڑ نہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے اس حق کا جب غلط استعمال کیا تو ہم نے اس کا خمیازہ بھگتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس طاقت کا استعمال کریں اور اپنی اس ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی قیمت کو جانیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ نیتا، وہ لیڈر جو 5 سال تک ہمیں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو کس طریقے سے وہ ہمارے آگے ہاتھ جوڑنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی طاقت ہے ووٹ کے اندر۔ تو آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، 100% استعمال کریں۔ علماء اکرام نے ووٹ سے متعلق اور ووٹ کی 4 حیثیتیں بیان کی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ووٹ یہ وکالت ہے، ووٹ یہ شہادت ہے، شفاعت ہے اور مشاورت ہے۔ ووٹ وکالت ہے، گویا کہ ووٹ ڈالنے والا جس کے حق میں ووٹ ڈال رہا ہے اس کو اپنا حق وصول کرنے کا اور ملک کو صحیح نہج اور صحیح طریقے پر چلانے کا وکیل بنا دیتا ہے، اور وکالت یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے لکھا ہے کہ ووٹ یہ ایک شفاعت اور سفارش ہے۔ ووٹ ڈالنے والا گویا کہ الیکشن کمیشن بورڈ سے اس بات کی سفارش کر رہا ہے کہ اس عہدے کے لیے اور اس منصب کے لیے فلاں آدمی مناسب اور بہتر ہے۔ ووٹ ایک مشورہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے مشورے کے سلسلے میں وہ امین اور امانت دار ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صحیح مشورہ دے۔ اس لیے مخلص صحیح قوم کے ذمہ دار شہری کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کر کے صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ فرمایا کہ ووٹ یہ شہادت بھی ہے، ووٹ ڈالنے والا گویا کہ جس کے حق میں ووٹ ڈال رہا ہے وہ اس بات کی گواہی اور شہادت دے رہا ہے کہ اس منصب کے لیے، اس عہدے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ اس شخص کے اندر موجود ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر سچی گواہی دینے والوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ کسی نااہل کو، ملک و قوم کے غدار کو اور ضمیر فروش انسان کو اور مسلم دشمنی میں جو مشہور ہو اور جو فتین ہو، فساد پھیلانے والا ہو، اس کے حق میں ووٹ دینا گویا کہ جھوٹی گواہی دینا ہے، اور جھوٹی گواہی دینا ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو ووٹ چاہے وکالت ہو، شہادت ہو، مشاورت ہو اور چاہے شفاعت ہو، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ان حالات میں جو حالات ہندوستان کے ہیں، ان حالات کے اندر ہر مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ایسے امیدوار کا انتخاب کرے جو ملک و قوم کے حق میں بہتر ہو، جو مخلص ہو، دیانت دار ہو، امانت دار ہو۔ اور اگر ایسا کوئی نہیں ملتا ہے تو جس کے اندر برائی کم ہو، نقصان کم ہو، اس کا انتخاب کرے اور اس کو ایوان حکومت تک پہنچائے، کرسی اقتدار تک پہنچائے۔
علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت ہماری ریاست کے اندر جو الیکشن ہونے والے ہیں گویا کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک امتحان کی گھڑی ہے۔ مسلمانوں کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے اور 100% استعمال کرنا ہے۔ اگر اس کے اندر غلطی ہوئی تو اس کا خمیازہ ایک لمبے زمانے تک ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ جو ظالم، بددیانت، بدعنوان حکمراں ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں وہ ہماری اسی غلطی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمیں آئندہ آنے والے انتخاب میں اس غلطی کو بالکل نہیں دہرانا ہے، بلکہ مخلص دیانت دار آدمی کے حق میں اپنا ووٹ کرنا ہے۔ اور اگر کوئی مخلص نہیں ہے اور اس کے لائق کوئی نہیں ہے تو جس کے اندر نقصان کم ہے، جس کے اندر برائی کم ہے، اس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی مسلم نمائندگی کو، سیاسی نمائندگی کو بھی آگے بڑھانا ہے، بصیرت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا جی، مجھے ووٹ ڈال کر کیا مل جائے گا، یہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے ووٹ کی کتنی قیمت ہے۔ ملکی سطح پر اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے تشخص کو باقی رکھنے کے لیے، بلکہ یوں کہیے کہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے بھی اس کی بہت ضرورت ہے ووٹ کی، اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قطرہ قطرہ ملتا ہے جب دریا بنتا ہے، ذرہ ذرہ ملتا ہے تو پہاڑ بنتا ہے۔ آپ کا ایک ووٹ حکومت گرا بھی سکتا ہے، حکومت بنا بھی سکتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے ووٹ سے کیا ہو جائے گا اور مجھے کیا مل رہا ہے ووٹ ڈال کر۔ یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے، ملکی ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، میں نے ابھی بتایا کہ ووٹ شہادت ہے اور گواہی ہے، اور سچی گواہی چھپانے والا گنہگار ہوگا۔ اس لیے اپنی ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے، اس کی قیمت کو جانیے، صحیح آدمی کے حق میں انتخاب کیجیے، صحیح آدمی کا۔ اور جو ظالم طاقتیں ہیں اور جو دشمن طاقتیں ہیں، جو ملک کی دشمن ہیں، مسلمانوں کی دشمن ہیں، آئین کی دشمن ہیں، ان کو اقتدار تک پہنچنے سے روکیے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اس حق کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس ملک کو ظالم اور جابر طاقتوں سے اور ملک دشمن طاقتوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ امن و امان کی فضا پورے ملک کے اندر قائم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔